واقعات عاشوراء۔ عبیداللہ ابن زیاد نے اپنے ساتھیوں کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کی دعوت دی، انہیں راہ حق سے منحرف کیا اور اس پر انہوں نے اس کی پیروی کی، اور اس نے عمر ابن سعد کی آخرت کو دنیاوی مال کے ذریعے خرید لیا اور اسے اپنے لشکر کا سپہ سالار بنا دیا۔ عمر ابن سعد نے بھی اسے قبول کر لیا اور کوفہ سے 4000 سوار سپاہیوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے کوفہ سے روانہ ہوا۔ ابن زیاد مسلسل اس کے لیے لشکر روانہ کرتا رہا، یہاں تک کہ 6 محرم کی رات تک 20,000 سوار اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام پر بندش آپ سے اس قدر سختی کی کہ جس کے نتیجے میں آپ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب باوفا پر شدید پیاس کا غلبہ ہوا۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا پہلا خطبہ۔ امام حسین علیہ السلام اپنی تلوار کے سہارے کھڑے ہوئے اور بآواز بلند فرمایا، انشدکم اللہ هل تعرفوننی؟ قالوا نعم انت ابن رسول اللہ وصبتہ۔ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، آپ فرزند پیغمبر خدا اور ان کے نواسے ہیں۔ پھر فرمایا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ کیا رسول خدا میرے جد امجد نہیں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، پھر تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں یہ علم نہیں ہے کہ میرے والد علی ابن ابی طالب ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم ہم جانتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ میری والدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دختر محمد مصطفیٰ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم ہم جانتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں یہ علم نہیں ہے کہ میری جدہ جناب خدیجہ بنت خویلد ہیں، اور وہ پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم ہم جانتے ہیں۔ فرمایا، کیا حضرت حمزہ میرے والد کے چچا نہیں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم ایسا ہی ہے۔ حضرت نے فرمایا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم ہیں، آپ درست فرما رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ جو تلوار میرے پاس ہے وہ رسول خدا کی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم ہم جانتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ جو امامہ میرے سر پر ہے یہ رسول خدا کا امامہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم ہم جانتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ علی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ سب لوگوں سے زیادہ علم رکھنے والے اور سب سے زیادہ بردبار تھے، اور ہر مسلمان عورت و مرد کے مولا و امیر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم ہم جانتے ہیں۔ قال فبما تستحلون دمی، تو آپ نے فرمایا، پھر تم کیوں میرا خون بہانا حلال سمجھ رہے ہو؟ حالانکہ میرے والد ساقی کوثر ہیں جن کے ہاتھوں میں روز قیامت پرچم اسلام ہوگا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ نے جو کچھ بیان فرمایا یہ سب ہم جانتے ہیں، لیکن جب تک آپ تشنہ لب جان نہ دے دیں ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے اس خطبے کو ختم کیا تو حضرت علیہ السلام کی بیٹیوں اور ان کی بہن زینب سلام اللہ علیہا نے رونا شروع کر دیا اور اپنا منہ پیٹنے لگی، اور ان کے رونے کی آواز خیموں سے بلند ہونے لگی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس اور اپنے لخت جگر علی اکبر کو ان کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ مستورات کو خاموش کرائیں، کیونکہ مجھے اپنی جان کی قسم انہیں اس کے بعد ابھی بہت رونا ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ جب عبیداللہ ابن زیاد کا خط عمر ابن سعد کو ملا جس میں اسے جنگ جلد شروع کرنے اور جلد ختم کرنے کا حکم دیا تھا کہ اس میں تاخیر سے کام نہ لیا جائے، تو اس خط کے نتیجے میں عمر ابن سعد فوراً سوار لشکر کو لے کر امام علیہ السلام کے خیموں کی طرف چل پڑا۔